بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر سال 25 دسمبر کی رات اور دن کو عیسائی حضرات اور عیسائی حضرات کے ساتھ ہندو اور مسلمان پوری قوم مل کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کے طور پر کرسمس ڈے مناتے ہیں۔ کرسمس ڈے میں بنیادی طور پر 3 باتیں ہوتی ہیں، 3 کام کیا جاتا ہے۔ کرسمس ڈے میں بنیادی طور پر 3 کام کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، کرسمس ڈے کی مبارکبادی دی جاتی ہے۔ نمبر 2، کرسمس ٹری بنایا جاتا ہے۔ اور نمبر 3، کرسمس فادر یعنی سینٹا کلوز بچوں کو گفٹ دیتے ہیں، چاکلیٹ لا کر کے دیتے ہیں۔ تینوں کی حقیقت اور تینوں کے بارے میں اس کی اصلیت انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ان تینوں میں سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ کرسمس ٹری کیا ہے۔ کرسمس ٹری کے بارے میں کئی اقوال ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کرسمس ٹری کو لوگوں کے سامنے اس لیے پیش کیا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا منظر پیش کیا جا سکے۔ حضرت مریم علیہ السلام کس درد سے گزری، کس طرح سے وہ ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، ان تمام چیزوں کو، ان تمام منظر کو دنیا کے سامنے کرسمس ٹری کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے۔ اس کی شروعات کب سے ہوئی؟ شروعات کے سلسلے میں اس کو ایجاد کس نے کیا، اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شروع ہی سے، جب سے یہ کرسمس منانا شروع ہوا، اسی وقت سے کرسمس ٹری بھی لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا رہا۔ لیکن اکثر لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ کرسمس ٹری 1847 میں برطانیہ کی ملکہ وکٹوریہ کا شوہر جرمنی گیا، جہاں پر کرسمس ڈے منایا جاتا تھا۔ وہاں جانے کے بعد اس نے دیکھا کہ لوگ کرسمس ٹری بھی بنا کر رکھتے ہیں اور اس پر پروگرام پیش کرتے ہیں، اور اس درخت کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا پورا منظر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس کو بہت پسند آیا اور وہ وہاں سے ایک کرسمس ٹری یعنی وہ درخت، اور وہ یعنی کرسمس ٹری وہ درخت لے کر کے برطانیہ آیا، اور اس کے اگلے سال 1848 کے اندر بہت بڑے پیمانے پر ایک بہت بڑا درخت کرسمس ٹری کا بنایا۔ دنیا بھر سے لوگ وہاں گئے اور اس کرسمس ٹری کو دیکھ کر کے خوش ہوئے۔ بعد میں اس کرسمس ٹری کو سجانے کا کام کیا گیا، مختلف طریقوں سے اسے سجایا جاتا ہے۔ بہرحال جو اس میں ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس درخت کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا منظر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، لیکن اس میں بہت ساری غلط چیزیں بیان کی جاتی ہیں کہ وہ درخت حضرت مریم علیہ السلام کا دوست بن گیا، وہ درخت حضرت مریم علیہ السلام کا مددگار بن گیا، اس لیے ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ جبکہ قرآن کریم نے حضرت مریم علیہ السلام کے درد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے منظر کو
بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ وہ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پھر ہوا یوں کہ مریم کو اس کے بچے کا حمل ٹھہر گیا، اور جب ولادت کا وقت آیا تو اپنے آپ کو لوگوں سے دور لے جا کر کے ایک درخت کے نیچے چلی گئی۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر زچگی کے درد نے انہیں ایک درخت کے پاس پہنچا دیا۔ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، حضرت مریم علیہ السلام کہنے لگی کہ کاش کہ میں مر گئی ہوتی اور مر کر بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، پھر فرشتے نے ان کو یہ آواز دی کہ غم نہ کر، تمہارے رب نے تمہارے لیے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 16ویں پارے میں حضرت مریم علیہ السلام کے درد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا پورا منظر کھینچا ہے، اور اس انداز سے کھینچا ہے، فرمایا فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، کہ جب وہ حاملہ ہو گئی اور حاملہ ہوئی اور ان کو درد ہوا تو وہ اپنی قوم سے دور چلی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک درخت کے نیچے پہنچا دیا، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس درخت کو اپنے ہاتھوں سے ہلائے، اور درخت کو ہلانے کے بعد ان کے لیے تازہ پھل گرا، یعنی تازہ کھجوریں گری، اور ان کو کھائی اور ان سے ان کو آرام پہنچا۔ بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے حضرت مریم علیہ السلام کے درد کا منظر، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا منظر، اور آپ کی پیدائش کے بعد کا منظر کو اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے اور بیان کیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو درخت بنایا جاتا ہے، جو کرسمس ٹری بنائی جاتی ہے، اس کرسمس ٹری کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کو جس طرح سے سجایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے، اس سجاوٹ یا اس درخت کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس سے ایک بات کا پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو 25 دسمبر کو مناتے ہیں، 25 دسمبر کو کیوں مناتے ہیں؟ کیا واقعی 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی؟ یاد رکھیے، خود عیسائی اس بات پر متفق نہیں ہے۔ عیسائیوں میں بہت ساری گروہ، بہت ساری جماعت ایسی ہے جو یہ کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو نہیں ہوئی ہے۔ کوئی 6 دسمبر، کوئی 17 دسمبر، کوئی 25 دسمبر، اور کوئی 8 جنوری 7 جنوری تک کے اقوال ہیں۔ 8 جنوری اور 7 جنوری بھی کہتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مذہبی اعتبار سے کس تاریخ میں ہوئی، کسی بھی کتاب میں ایسی کوئی بھی بات نہیں آئی ہے، ایسا کوئی بھی تذکرہ نہیں آیا ہے۔ چونکہ اس واقعے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو درد ہوا اور آپ ایک درخت کے نیچے گئی، اور وہ درخت چونکہ کھجور کا تھا اور کھجور کا پھل کھائی، اس سے ان کا درد معمولی پڑ گیا، کم پڑ گیا، ان کو آرام پہنچا۔ تو جب کھجور کے درخت کے نیچے حضرت مریم علیہ السلام گئی ہیں، اگر واقعی کھجور کا درخت تھا تو جو لوگ عرب میں جاتے ہیں، مصر میں رہتے ہیں، وہاں گئے ہوں گے،
انہیں یہ بات معلوم ہے کہ کھجور گرمیوں میں پکتا ہے نہ کہ سردیوں میں، اور دسمبر کا جو مہینہ ہوتا ہے وہاں سخت سردی کا موسم ہوتا ہے، اور سخت سردی میں کھجور پکتی نہیں ہے، اور جب کھجور پکتی نہیں ہے تو وہ کھجور کہاں سے کھائی؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دسمبر کے مہینے میں تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی۔ اگر کھجور کا درخت تھا اور اس کھجور کے درخت سے پھل کھائی تھی اور کھجور کے درخت سے ان کو آرام ملا تھا اور اس وقت پیدائش ہوئی تھی، تو پھر دسمبر کا مہینہ نہیں ہو سکتا، کوئی اور مہینہ ہوگا۔ بہرحال جو بھی ہو، مسلمانوں کو کرسمس ٹری نہ بنانا چاہیے، نہ کرسمس ڈے منانا چاہیے۔ اس میں تیسری چیز ہے، تیسری بات ہے، وہ یہ ہے کہ اس دن ایک لال رنگ کا کپڑا پہنا ہوا، سفید داڑھی لگائے ہوئے، لال ٹوپی پہنے ہوئے ایک آدمی کو پیش کیا جاتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے سینٹا کلوز۔ اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ کون ہے، اور کیا واقعی یہ رات کو بچوں کو آ کر کے چاکلیٹ پیش کرتا ہے، گفٹ پیش کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرسمس جیسے ہی آتا ہے ویسے ہی ساری جگہوں پہ دو کام بڑے زور و شور سے ہوتا ہے، وہ کرسمس ٹری بناتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ کپڑے خرید کر لوگ پہن کر کے روڈ پر نکلتے ہیں، اور جو گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے، دادا ہوتا ہے، وہ اس کپڑے کو پہن کر اپنے بچوں کو چاکلیٹ پیش کرتے ہیں۔ تو سینٹا کلوز کے بارے میں یہ روایت چلی آ رہی ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ 24 دسمبر کا دن ختم ہونے کے بعد 25 دسمبر کی رات کو وہ آسمان سے اتر کر کے ایک گاڑی میں سوار ہو کر کے وہ لوگوں کے گھر پہنچتا ہے اور بچوں کو چاکلیٹ دیتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ ایک گڑھی ہوئی بات ہے، یہ افسانوی کردار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بارے میں کوئی حتمی علم نہیں ہے کہ یہ کون شخص تھا، یہ کون تھا اور کیا کرتا تھا۔ البتہ یہ بات ہے کہ اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا تھا کہ ایک راہب تھا، ایک پادری تھا، جو بڑا غم رکھتا تھا لوگوں کا، ہمدرد تھا لوگوں کا، اور وہ مرنے سے پہلے اپنی تمام جائیداد غریبوں کو گفٹ کر دیا تھا، غریبوں کو دے دیا تھا۔ وہ شخص بچوں سے بڑا پیار کرتا تھا اور بچوں کو چیزیں دیا کرتا تھا، چاکلیٹ دیا کرتا تھا۔ تو جب وہ مر گیا تو اس کی یاد میں اسی طرح کا روپ اختیار کر کے، اسی طرح کا وضع قطع بنا کر کے، اسی طرح سے بن کر کے اپنے بچوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اور اس کا لباس کچھ اس طرح تھا جس طرح آج پیش کرتے ہیں، یعنی سفید داڑھی تھی، لال لباس تھا۔ اس کے بارے میں ایک بات تو یہ کہی جاتی ہے کہ یہ سینٹا کلوز وہ ہے جو آسمان سے فرشتے کے روپ میں اترتا ہے، یعنی فرشتہ اتر کر کے اس رات میں بچوں کو چاکلیٹ پیش کرتے ہیں۔ ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام سینٹا کلوز کے روپ میں، سینٹا کلوز کی شکل میں اس رات کو اتر کر کے بچوں کو چاکلیٹ دیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں غلط ہیں، یہ ساری باتیں اسلامی روایات اور اسلامی تعلیمات کی روح کے خلاف ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو اس طرح کا لباس پہننے سے، اس طرح کا لباس خریدنے سے، اس طرح کا لباس پہن کر گفٹ دینے سے، یا اس طرح کا لباس پہنی ہوئی کوئی چیز آپس میں لین دین کرنے سے بچنا چاہیے۔ تو پوری کرسمس ڈے کا خلاصہ یہ ہے، چونکہ کرسمس ڈے خاص طور سے اس لیے منایا جاتا ہے کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، جس کی اللہ تعالیٰ نے پرزور لفظوں میں مذمت کی ہے،
اس کا انکار کیا ہے، اس کا رد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی بیٹا ہو سکتا ہے، نہ خود اللہ تعالیٰ کسی کے بیٹے ہو سکتے ہیں۔ سورہ اخلاص میں صاف اور واضح اعلان کر دیا کہ نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ وہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ اس لیے یہ صاف ہے اور اس میں ذرا بھی کسی طرح کی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر آپ کا ایمان اللہ پر ہے، اللہ کے رسول پر ہے، تو اس بات کو ذہن میں بٹھا لیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اور جو لوگ اللہ کا بیٹا مان کر ان کا برتھ ڈے یعنی کرسمس ڈے مناتے ہیں وہ غلط ہے، اور اس میں مسلمانوں کی شرکت یہ جائز نہیں ہے۔ مسلمانوں کو ہرگز اس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح کرسمس ٹری نہیں بنانا چاہیے، اسی طرح کرسمس فادر نہ بننا چاہیے، یعنی سینٹا کلوز نہ بننا چاہیے، نہ بنانا چاہیے، نہ وہ لباس پہننی چاہیے، نہ اپنے بچوں کو پہنانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔